بنگلور کے شہر میں جہاں پہ ہم دائیں دیکھیں یا بائیں ہر کسی سائڈ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور کنسٹرکشن چل رہی ہے. اور اگر ہمیں کسی شہر کا ایک دیکھنا ہو کہ کس لیول پہ کس معیار پہ شہر ہے تو ہم انہی چیزوں کو ڈیولپمنٹ دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ کنسٹرکشن چل رہی ہے. لیکن حقیقی ڈیولپمنٹ، حقیقی جو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کسی شہر کا ہوتا ہے وہ ہے ہیومن ڈیولپمنٹ، انسان کی شخصیت کی تعمیر. وہ چیز ہماری نظروں سے اوجھل ہے. اس چیز کو ہم نے ٹوٹلی اگنور کر دیا کہ ایک انسان کی شخصیت کی تعمیر کیسے ہو. ہمارا پورا فوکس ڈیولپمنٹ آف، جس کو ہم دیکھتے ہیں بلڈنگیں بن رہی ہیں، سڑکیں بن رہی ہیں، یہ بھی ڈیولپمنٹ ہے. لیکن جو بنیادی ڈیولپمنٹ ہے وہ انسان کی شخصیت کی تعمیر ہے، اور یہ میرا آج کا موضوع ہے. اور انسان کی شخصیت کی تعمیر کیسے ہو، اس کے لیے بہت سارے آج ماڈرن بکس ہیں، کورسز ہیں. اسٹیون کووی نے بھی ایک بک لکھی تھی 7 Habits of Successful Men، اور ایک جانر چلا تھا ٹائم پہ کہ موٹیویشنل اسپیکنگ کا، اور ایک جانر چلا تھا سکسیس لٹریچر کا، تو جس سے کارپوریٹ ورلڈ نے کافی اس سے فائدہ اٹھایا. لیکن ہم آج دیکھیں گے کہ انسان کی شخصیت کی تعمیر کا پروگرام جو قرآن ہمیں بتاتا ہے، بیکاز اللہ سبحانہ وتعالی ہے نا، اسی نے انسان کو بنایا. اللہ تعالیٰ کو ہی پتا ہے کہ اس انسان کے اندر کون سی چیزیں ہیں جو اس کو پروان چڑھا سکتی ہے اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جو اس کو نیچے کھینچ سکتی ہے. قرآن کا جو انسان کی شخصیت کی تعمیر کا پروگرام ہے وہ کیا ہے، وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے سمجھنا. اس کے بعد ہی ہم ایک صحیح مسلمان، صحیح مومن بن سکتے ہیں اور اسلام کے اوپر صحیح طریقے سے عمل پیرو ہو سکتے ہیں. تو اس شخصیت، انسان کی تعمیر شخصیت بتائیں یا تعمیر خودی، جس کو علامہ اقبال نے خودی کہا ہے. علامہ اقبال نے اپنی اشعار میں اور اپنے جو ان کے تصانیف ہے ان میں تو کافی ہمیں مشورے دیے کہ انسان کی خودی کی شخصیت، خودی کیسے ڈیولپ ہو، کس طریقے سے خودی کی تعمیر ہو، مطلب خودی کو پروان چڑھاؤ. لیکن وہ کیسے کرے وہ انہوں نے ہمیں نہیں بتایا. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، باقی انہیں اشعار میں آپ کو خودی ایک مرکزی ستون ملے گا. لیکن یہ خودی کو پروان کیسے چڑھانا ہے، خودی یعنی کہ شخصیت، تعمیر کردار. تو اس کے لیے 2 لیولز ہیں. قرآن کے اندر بھی آپ دیکھیں گے 2 لیولز انسان کی شخصیت کی تعمیر کی. ایک ہے بنیادی شخصیت کی تعمیر کی، اس کے بنیادی اصول کیا ہے، یہ ایک ہو گیا ایک لیول، اس کو سمجھیے اچھے سے. اور دوسرا، جب یہ شخصیت پروان چڑھے تب یہ شخصیت کیسی دکھے گی. اس کو ایسے سمجھیے، اگر یہاں پہ کوئی بلڈنگ بن رہی ہے تو اس کی ایک بنیاد کہ ایک بیسک انفراسٹرکچر، جیسے ہم دیکھتے ہیں RCC کالمز کیسے لگے، اس کے اندر کس ٹائپ کے سیمنٹ سبسٹنس کیا لگا ہے، کس ٹائپ کا آئرن لگا ہے، لوہا کیسے اس کے اندر ہے، اس کی بنیاد ہے جو اس بلڈنگ کو نا ایک مضبوطی فراہم کرتی ہے. یہ ایک ہے. اور دوسری اس کی لیول ہے ایک پالشڈ بلڈنگ، جیسے یہاں پہ ٹائلز لگے ہیں، رنگ و روگن لگا ہے، یہ پالشڈ ہے، یہ اس کی دوسری لیول ہے. تو یہ جو دوسری لیول ہے یہ ہمارا ٹاپک آج کا نہیں ہے. ہمارا ٹاپک وہ ہے جو اس کی بنیاد ہے، جو انسانی شخصیت کی بنیاد بنتی ہے. تعمیر سیرت کے کردار کے اندر جو بنیادی مرکزی ستون ہے اس کا قرآن پروگرام کیا ہے. اس کے لیے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی سورہ مومنون کی پہلی 11 آیتیں. سورہ مومنون جو ہے وہ قرآن مجید کا سورہ نمبر 23 ہے، 23، اور مکہ میں نازل ہوا. تو اس کی جو پہلی 11 آیتیں ہیں اس میں اس کا پہلے روانی ترجمہ ہمیں کرتے ہیں. قد افلح المؤمنون، اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ کامیاب ہو چکے مومنین، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جن کی نمازوں کے اندر، صلاۃ نمازی اس کو ٹرانسلیٹ کرتا ہے، جن کی نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع. والذین هم عن اللغو معرضون، کہ جو لغو باتوں سے، جو لا یعنی باتوں سے، جن کا کوئی مقصد نہ ہو، ان سے منہ پھیر لیتے ہیں، کہ ان میں الجھتے نہیں. یہ دوسرا ہو گیا. والذین هم للزکاۃ فاعلون، جو زکوٰۃ کے پاکیزی کے عمل پہ پیروند ہوتے ہیں، کاربند ہوتے ہیں. والذین هم لفروجهم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین، سوائے اپنی ازواج کے اور جو ان کے ملک یمین میں ہو، ان میں اس میں کوئی ملامت نہیں. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، لیکن اگر کوئی اس سے زیادہ اور کچھ چاہے تو وہ ہے زیادتی کرنے والے. والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، جو امانتوں کا، امانت داری کا اور اپنے عہدوں کا، یعنی کہ کانٹریکٹس کا اور اپنے پرومسز کا پاس رکھتے ہیں.
یعنی کہ حفاظت کرتے ہیں. اور اس کے بعد مینشن ہوا، اس کے بعد یہاں پہ ذکر ہوا والذین هم علی صلواتهم یحافظون، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. یہ 7 اوصاف مینشن ہوئے یہاں پہ. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے مینشن کر دیا یہاں پہ اولئک هم الوارثون، یہ ہیں جو وارث ہیں. وارث جیسے ہم بولتے ہیں نا کہ یہ اس جگہ کا وارث ہے، اسے کیا سمجھتے ہیں کہ وہ تو شور شارٹ اسی کی ہے، کل اس کا وارث آئے گا اس بلڈنگ کا. تو اللہ سبحانہ وتعالی مینشن کرتے ہیں اولئک هم الوارثون، یہ وہ لوگ ہیں جو وارث ہیں. کس چیز کے وارث ہیں؟ الذین یرثون الفردوس، جو فردوس جنت الفردوس کے وارث ہیں. یعنی کہ اگر یہ 7 اوصاف اس کے اندر ہے، ایک تو ڈیولپمنٹ پرسنالٹی بھی ہو گئی، لیکن اس کے بعد بھی اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت کا مظہر یہ ہے کہ ان اوصاف کے بعد عمل کرنے کے بعد بھی اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو جنت الفردوس عطا کرے. اور مینشن کرتے فرماتے ہیں کہ آپ جس کے اندر یہ اوصاف ہوں گے، جس نے اپنی شخصیت کی تعمیر ان بنیادی اصولوں پہ کی ہوگی، وہ شورلی جنت میں داخل ہوں گے اور ان کا وہ وارث بنے گے. اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس. اور اس کے بعد یہ بھی مینشن کر دیا ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو یہ اس کا ایک روانی ترجمہ ہو گیا. اب اس میں آپ نے ایک چیز نوٹس کی ہوگی، اگر کی ہوگی، کہ قرآن کا جو انسان کی شخصیت کا پروگرام ہے، ڈیولپمنٹ کرنے کا پروگرام ہے، تعمیری شخصیت کا پروگرام ہے، اس کا جو بنیادی پتھر، پہلا وصف اور آخری وصف دونوں میں نماز ہے. جیسے مینشن کر دیا گیا الذین هم علی صلواتهم یحافظون اور خاشعون، دونوں میں. یعنی کہ نماز جو ہے وہ انسان کی شخصیت کی تعمیر کے اندر ایک فنڈامنٹل، ایک بنیادی کردار ادا کرتی ہے. لیکن جو پہلی آیت اس میں تھی، یہاں پہ جو پہلی آیت ہے وہ ہے قد افلح المؤمنون. افلح کہتے ہیں، فلاح کہتے ہیں کامیابی کو. جیسے ہم اذان میں بھی سنتے ہیں نا، اذان میں بھی پڑھتے ہیں حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس الفاظوں کی کمی نہیں ہے نا، نہ ہی عربک زبان کے اندر الفاظ کی کمی ہے. کامیابی کے لیے عربی زبان کے اندر بھی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو بہت سارے الفاظ یوز کر سکتے تھے. جیسے ایک لفظ ہے فوزن، فوزن بھی کامیابی کو کہتے ہیں. جیسے قرآن میں اولئک هم الفائزون دوسری جگہ پہ، تو فوز بھی کامیابی ہے. اسی طریقے سے نجاح، ناجحون، یہ بھی لفظ ہے. لیکن یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پہ جو قرآن میں جو لفظ یوز ہوا ہے وہ فلاح کا. تو یہ جو الفاظ ہیں ان میں کچھ فرق ہوگی، تو ان کو بھی سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. تو فلاح کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں، جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا کہ انسان کی تعمیر شخصیت کے 2 لیولز ہیں، ایک بنیادی لیول اور ایک جب وہ ایک تکمیلی لیول، جو کمپلیشن ہو اس کی. اسی طریقے سے لفظ کو سمجھنے کے لیے بھی 2 لیولز ہیں. ایک ہے ایک لفظ کا لغوی مطلب، لغوی معنی، لغوی مینز ڈکشنری میننگ. ہم نے ڈکشنری کھولی، اس میں ایک لفظ دیکھا اس کا میننگ کیا ہے. اور اس کے بعد جب یہ کسی فن میں یوز ہو، استعمال ہو، تب یہ ایک اصطلاح بنتی ہے، پھر اس کا ایک اصطلاحی میننگ ہوگا. مثال کے طور پہ میں ورڈ آپ کو بولتا ہوں نیٹ، تو نیٹ تو ہوتی ہے جالی، تو آپ نے ڈکشنری کھولی، اس میں دیکھا نیٹ ہے جالی. لیکن اگر یہ نیٹ ورڈ ایک کمپیوٹر سائنس کی بک میں ہو، تو وہاں پہ نیٹ کا مطلب اب جعلی نہیں ہے، وہاں پہ اب اصطلاح بن گئی، کسی علم میں یوز ہوا. اب اس کا میننگ بن گیا انٹرنیٹ. اب یہ کسی بیڈمنٹن کی ٹرمینالوجی یا ٹینس کی ٹرمینالوجی میں یوز ہو تو اس کے اندر اس کی الگ میننگ ہوگی. تو اسی طریقے سے لفظ تو ہے، اس کا ایک لغوی میننگ ہوتا ہے، ڈکشنری میننگ ہوتا ہے. لیکن جب وہ کسی علم، کسی فن میں یوز ہو، تب اس کا میننگ تھوڑا ماڈیفائی ہوتا ہے. بنیادی لفظ کے ساتھ اس کا میننگ، بنیادی میننگ کے ساتھ، مفہوم کے ساتھ اس کا میننگ چینج نہیں ہوتا. لیکن جب فن میں یوز ہو تو تب اس کے میننگ کے اندر تھوڑی سی ماڈیفیکیشن، تھوڑی سی چینج آتی ہے. اسی طریقے سے جو ہے ورڈ فلاح ہے، اب اس کا پہلے لغوی میننگ دیکھتے ہیں، اس کے بعد جب اصطلاح بنے کیا میننگ. لغوی میننگ فلاح کا ہے کسی چیز کو پھاڑنا، کسی چیز کو چیرنا، کسی چیز کو الگ کرنا. فلاح جس طریقے سے عربی کا ایک ایڈیم ہے ان الحدید بالحدید یفلح، لوہے سے لوہا کٹتا ہے. جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں لوہا لوہے کو کاٹتا ہے، ویسے ان الحدید بالحدید یفلح. تو یہاں پر بھی فلاح ورڈ آ گیا، یعنی کہ لوہے سے لوہے کٹا، تو کاٹنے کا میننگ آ گیا یہاں پہ. اسی طریقے سے عربک زبان کے اندر ایک کسان جو ہوتا ہے، جو فارمر ہوتا ہے، اس کو بھی فلاح کہتے ہیں. مصر میں ایک تحریک چلی تھی فلاحون کی، فارمرز پروٹیسٹ ٹائم میں چلا تھا وہاں پہ، تو اس کو کہتے ہیں فلاحون. تو فلاح کہتے ہیں کسان کو. کسان کو کیوں کہتے ہیں؟ بیکاز کسان کے پاس جو ہل ہوتا ہے نا، ہل کی نوک سے وہ دھرتی کو چیرتا ہے اور پھر اسے بیج ڈالتا ہے.
تو فلاح، تو یعنی کہ جہاں پر بھی فلاح ہوگا ایک لغوی میننگ اس کا یہی ہے کسی چیز کو پھاڑنا، کسی چیز کو چیرنا. اور اسی کانٹیکسٹ میں ایک فلسفی آف لینگویج کے اندر ایک چیز بھی ایڈ کر دوں گے یہاں پہ. اگر آپ ڈکشنری دیکھیں گے، مثال کے طور پہ عربک زبان کے اندر ایک بہت بڑی ڈکشنری 10 والیومز کے لسان العرب، اس کے اندر بھی دیکھیں گے جو بھی لفظ فا سے سٹارٹ ہوتے ہیں نا، فا کلمہ فا لیٹر سے، تو ان کا میننگ تھوڑا مشابہت رکھتا ہے ایک دوسرے سے. مثال کے طور پہ فا سے ہم نے کیا بتایا؟ فلاح. اسی طریقے سے فا سے ہم فلک، جیسے قل اعوذ برب الفلق، صبح کو بولتے ہیں، لیکن اس کے اندر بھی چیرنے کا، پھاڑنے کا، الگ کرنے کا مفہوم موجود ہے. یعنی کہ فلک کے اندر بیکاز رات کی تاریکی چیر گئی اور صبح آ گئی، تو میننگ ایک جیسا ہو گیا. اسی طریقے سے بہت سارے الفاظ ہیں، یا جیسے ہے ان فالق الحب والنوا، ان جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہو گیا فالق الحب والنوا، کہ جو بیج ہوتا ہے اس کو چیرنے والا اور اسے پھر پودا نکلتا ہے. تو بہرحال وہ دوسری بحث ہے. تو فلاح کے اندر میننگ لغوی مطلب کیا ہو گیا کہ اس کے کسی چیز کو چیرنا، کسی چیز کو پھاڑنا. اب یہ جب اصطلاح بن گئی یہاں پہ، جو یہاں پہ استعمال ہوا، جس کو ہم نے ترجمہ کیا قد افلح المؤمنون، کہ کامیاب ہو چکے، تو یہاں پہ اس کا اصطلاحی میننگ کامیابی کیسے ہو گیا؟ یعنی کہ اس کے اندر بنیادی مفہوم یہ ہے کہ انسان کی جو حقیقی شخصیت ہے نا، وہ اس کے اندر ہے، وہ اس کی روح ہے. اور اس انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، جسم اور روح. اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو تخلیق کی نا، جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، تو اس کے بعد یہ مینشن ہوا وہاں پہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، ہم نے اس کے اندر اپنی روح پھونکی. یعنی کہ انسان ایک جسم ہے اور روح ہے، دونوں ہے. تو روح انسان کے اندر ہے. تو فلاح یہ ہے کہ انسان کی جو حقیقی شخصیت ہے وہ اس کا روح ہے، اس کو باہر نکالنا اور اپنی جسم کے اوپر اس کو ڈومینیٹ کرنا. یعنی کہ آج کی ڈیٹ میں جہاں پہ ہم رہتے ہیں نا، تو یہاں پہ ساری کی ساری ہماری بحث ہوتی ہے انسان کے ظاہر سے، جسم سے. یعنی کہ آپ جم بھی جائیں گے، وہ بھی جسم کی ریاضت ہے، ضروری ہے جسم کے لیے بھی، اسکن کیئر ہے، لیکن روح کے لیے ہمارے پاس کوئی ترکیب ہے نہیں، ہم اس کے اوپر فوکس نہیں کرتے، وہ ہمارے آنکھوں سے چلی گئی. تو یعنی کہ حقیقی کامیابی جو مرکزی میننگ اس کا پھر نکلتا ہے افلاح، بکاز وہی لفظ یوز ہوا نا ہمیں، قد افلح المؤمنون، یعنی کہ انسان کی حقیقی جو اس کا معنوی وجود، اس کا حقیقی وجود ہے، تو جب وہ نکلے، باہر نکالے اور اپنی جسمانی وجود کے اوپر اس کو ڈومینیٹ کرے، تو یہ وہ کامیاب ہے. اب یہ پہلی آیت اس کے اندر آ گئی. اور اب تعمیر شخصیت اس مومنین کی، مومن کی، قد افلح المؤمنون. اور ایک اور چیز بھی یہاں پہ اس ضمن میں ایڈ کر دوں کہ جب قد لفظ فعل ماضی سے پہلے آئے گا، فعل ماضی ہوتا ہے پاسٹ ٹینس، افلح پاسٹ ٹینس ہے، تو اس کے اندر ایک شدید تاکید ہوتی ہے. اور حقیقی طور اگر ہم دیکھیں جو بھی بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کامیاب ہو جاؤ گے، تو ابھی تو آیا نہیں نا آخرت. تو حقیقی انسان بولے کہ یہاں پہ تو ہونا چاہیے کامیاب ہو جائیں گے مومنین، یہاں تو فیوچر ٹینس ہونا چاہیے. تو پاسٹ ٹینس وہ بھی تاکید سے کیوں ہے؟ تو یہ بھی ہم سمجھ لیں کہ جب ہم کوئی بات فیوچر کی، مستقبل کی پاسٹ ٹینس سے کرتے ہیں، اس کے اندر شدید تاکید اور شدید سرٹنٹی ہوتی ہے. کیسے؟ آپ کوئی کرکٹ میچ دیکھ رہے ہو ٹی وی کے اوپر، یا کوئی فٹ بال میچ دیکھ رہے ہو آپ، تو اب یہ کہہ رہے ہو یہ میچ تو ہم جیت چکے ہیں، ابھی میچ چل ہی رہا ہے، تو آپ کو کیا بولنا تھا؟ یہ میچ ہم جیتیں گے. لیکن اتنی شیورٹی ہے آپ کو کہ ہم یہ میچ جیتیں گے، آپ ایک مستقبل کے لیے، فیوچر کے لیے پاسٹ ٹینس تاکید یوز کرتے ہیں. آپ کہتے ہو ہم یہ میچ جیت چکے ہیں، کام ابھی فیوچر میں ہوگا. یعنی کہ مجھے یہ چیز آپ کو کہنی ہے کہ یہاں پہ اتنی تاکید اور اتنی شدت کے ساتھ یہ چیز مینشن ہوئی ہے فعل ماضی کے اوپر قد کا استعمال، قد افلح المؤمنون. اب اس کے اندر 7 اوصاف ہے جو ہمیں دیکھیں، یعنی کہ مومنین، یعنی کہ ایمان تو ہے ہی سب سے پہلے مومنین، تو اس کے اندر ابھی ہم بحث میں نہیں جائیں گے، وہ تو اسے آگے ہم دیکھیں گے. 7 ایسے اوصاف جو یہاں پہ مینشن ہوئے ہیں کہ بندہ مومن کی تعمیر شخصیت کے اندر یہ 7 چیز بنیادی طور ہونے چاہیے. اور اس کے لیے کون سی ریاضت ہمیں کرنی ہے؟ جیسے آپ کو کوئی ٹورنامنٹ جیتنا ہے، آپ کو اچھا بیٹسمین بننا ہے، اچھا فٹ بالر بننا ہے، تو آپ اتنے ساتھ پریکٹس کرتے ہو، آپ جاتے ہو کوچنگ کرتے ہو، اس کے بعد پھر آپ ایک انٹرنیشنل میچ کھیلتے ہو، اس کے بعد آپ جاتے ہو کھیلنے ایکچوئل میں. لیکن اس کے پیچھے ایک آپ کی پوری پریکٹس ہوتی ہے. تو بنیادی بات یہ ہے کہ انسان کی تعمیر شخصیت، یا جیسے علامہ اقبال کی اصطلاح میں ہم دیکھا کہ تعمیر خودی، اس کو اچیو کرنے کے لیے ہمیں کون سی ریاضتیں کرنی ہیں، کن چیزوں کو اپنے اندر لانا ہے، وہ یہ 7 چیزیں. اب ان کو نا اچھے سے آپ ذہن نشین کر لیجئے. اور یہ بنیادی 7 چیزیں ہیں، یہ کوئی شخصیت کی تکمیل نہیں ہے. وہ دوسری جگہ مینشن ہے قرآن میں، وہ مینشن ہے سورہ فرقان کے اندر، جہاں پہ یا عباد الرحمن، وہ ایک پالشڈ پرسنالٹی انسان کی جب بنتی ہے. ابھی ہم بنیادی بات کریں، تعمیر شخصیت کی بنیادی بات، تو اس میں 7 چیزیں. سب سے بنیادی پتھر
تعمیر سیرت کی کردار کا بنیادی پتھر اور بنیادی ستون ہے نماز. والذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ اپنی نمازوں کے اندر خوشو، اور نماز کا بھی وہ پہلو جو ہماری نمازوں سے غائب ہے پورا، خوشو. فی صلاتہم خاشعون، جو نماز کے اندر خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں، کہ انکساری ان کے اندر پوری ہوتی ہے. ان کے اندر ایک کیفیت ہے کہ جب وہ کھڑے ہوتے ہیں اللہ کے حضور، ایک کیفیت ان کے اندر ہوتی ہے کہ اس کائنات کے بادشاہ کے سامنے کھڑے. ہماری جو ساری بحث ہوتی ہے نا نماز کو لے کے، وہ ہوتی ہے نماز کے ظاہر کے اوپر. حالانکہ اس کی بھی اپنی اہمیت ہے کہ نماز میں ہمیں کھڑا کیسے رہنا ہے، قیام کیسے کرنا ہے، ہاتھ کیسے باندھنے، رکوع کیسے کرنا ہے. اس کے بعد ان کی بھی اپنی اہمیت ہے، اور ان کا سارا کنیکشن فقہ کے ساتھ ہے. اور فقہ بس 10% ہے اس کا، لیکن ساری بحث ہماری اس کے ساتھ ہے، اور جو باقی 90% ہے وہ ہماری نظروں سے غائب ہے. اور جو چیز یہاں پہ مینشن ایکچولی ہوئی نا، صلاتہم خاشعون، وہ خشوع کی، وہ خشوع کیا بات نہیں کہتی. ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، فجر کی نماز پڑھی با جماعت مثال کے طور پہ، یا مغرب کی پڑھی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ دوسری رکعت میں امام صاحب نے کون سی سورت پڑھی، ہمارا ذہن ہی کہیں. تو یہ خشوع نہیں ہے. اٹینشن اور فوکس کے ساتھ نماز پڑھنا، اور اس کیفیت کے ساتھ پڑھنا کہ ہم اس کائنات کے کریٹر، اس کائنات کے رب کے سامنے کھڑے. اور اس کے بعد اگر ان پوسچرز کو ہم دیکھیں نا، اس طریقے کا پوسچر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھائی کہ نماز کا طریقہ کیسا ہے، اس کے اندر اگر آپ پوسچر ہی دیکھیں نا، غیر مسلم اتنا اس کے امپریس ہوتے ہیں اور اس کو دیکھ کے اتنا متاثر ہوتے ہیں کہ ایسے طریقہ عبادت کرنے کا. اور اس کے بعد پھر سجدے کی کیفیت، کہ انسان کے اندر ایک کیفیت سچ میں ہو کہ جب میں سجدے میں ہوں نا، تو یہ ہے کہ میں نے اپنا سر کائنات کے خالق کے سامنے رکھ دیا. یہ کیفیت سے ہماری نماز ہی اس کیفیت سے غائب وہ جل ہے. یعنی کہ انسان کی شخصیت کا بنیادی جو پتھر ہے وہ ہے نماز. اور نماز میں ساری چیزیں، وضو، ساری چیزیں جو اس کے بھی لوازمات ہیں وہ اس کے اندر انڈرسٹوڈ ہیں. اور اس میں انشاءاللہ جب ہم کنکلوڈ کریں گے نا آج کے نماز، اس کے بعد آپ ان 11 آیتوں کو، سورہ نمبر 23 ہے یہ، اچھے سے پھر سے پڑھ لیجیے. پہلا بھی وصف جو ان کے اندر ہوگا کامیابی کے لیے اور بندے مومن کی سیرت و کردار میں، وہ کیا ہے؟ نماز. اور آخری وصف بھی نماز ہی ہے. وہاں پر والذین هم علی صلواتہم یحافظون، حالانکہ وہاں پہ یحافظ، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. یعنی کہ ان کا جو پورا دن ہوگا نا، ان کے جو ٹائمنگ، ایک تو ہم ٹائم دیکھتے ہیں کلاک پہ 2 بج گئے 3 بج گئے، ان کے مائنڈ سیٹ یہ ہوگا یہ کام ظہر کے بعد ہے، عصر کے بعد ہے، مغرب کے بعد ہے، مغرب سے پہلے. یعنی کہ ان کا پورا مائنڈ سیٹ ہی ہوگا اس طریقے سے، ان کا دن ہی چلے گا. اور یہ چیز بھی آ گئی نا، ایک ویسٹرن ایک رائٹر ہے نیل پوسٹ مین، انہوں نے اپنی بک میں ڈیپ ٹیکنوپولی میں انہوں نے یہ چیز مینشن کر دی ہے کہ جب ایک ٹیکنالوجی آ گئی اسے ہم سے کوئی چیز چھین لی، کہ مثال کے طور پہ گھڑی آ گئی تو ہمارا کائنات کے ساتھ کنیکشن ٹوٹ گیا. پہلے ہم دیکھتے تھے اچھا بھائی صبح صادق ہو گئی تو یہاں تک فجر کا ٹائم ہے کہ نہیں، یا ظہر پہ دیکھتے تھے کہ سورج کی طرف اس حساب سے ظہر، اس حساب سے ہم مغرب کا ٹائم دیکھتے تھے. تو مینشن کرتے ہیں کہ جتنا اب ہم بھی کائنات کے ساتھ ڈسکنیکٹ ہو گئے. اب 3 چیزوں سے ہم ڈسکنیکٹ ہو گئے. ایک تو کائنات کے ساتھ ڈسکنیکٹ ہو گئے، تو آپ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے اوپر غور و فکر ہی نہیں کرتے. دوسری چیز سے ڈسکنیکٹ ہو گئے انفس سے، خود اپنے آپ سے بھی ڈسکنیکٹ ہو گئے. ہمارا سارا کا سارا اب بس صبح سے شام پتہ ہی نہیں، گم ہے سب. کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم ہے اس میں آفاق. تو دوسری چیز اب اپنے آپ سے بھی ڈسکنیکٹ ہو گئے. اور تیسری چیز ابھی جو 2 چیزیں آ گئی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بھی کنیکشن ڈسکنیکٹ ہو گیا. بٹ وہ یہ رہ گئی رسم اذان وہ بلالین علیہ، بس رسم چل رہی ہے، رسم اذان ہے اور رسم نماز ہے. اس کے اندر جو حقیقی روح نماز کے اندر ہے وہ نہیں ہے، غائب ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جو اس چیز میں بنیادی سیرت و کردار کے پروگرام میں بندے مومن کے اندر جو چیز مینشن کی ہے وہ ہے نماز اور اس کا بنیادی ستون. وہ نماز نہیں جو ہم پڑھتے ہیں ریچول کے طور پہ، نہیں، اس کے اندر اس کی روح کو زندہ کرنا. یہ ایک چیز ہے. دوسری چیز یہاں سے یہ بھی پتہ چلتی ہے جو والذین هم علی صلواتہم یحافظون، کہ ایک تو بندے مومن کی تعمیر سیرت و کردار کا بنیادی وصف نماز ہے، اور مسلم معاشرے کے لیے بھی ایک بنیادی ستون نماز ہے. وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو مسجد ہے، مسجد کے اندر جب ہم آتے ہیں باجماعت نماز پڑھتے ہیں، 5 ٹائم پہ پڑھتے ہیں، اس کا صرف یہی نہیں کہ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے شکر کر دیا، اس کے سامنے اللہ سبحانہ کھڑے ہو گئے اور شکر کر دیا صبح سے. ان کی عبادت بندہ مومن کی ہے نا، تخلیقی اس میں عبد کے طور پہ انسان کی تخلیقی ہوئی ہے، اس کا پرپز ہی بتا دیا گیا عبدیت. تو نماز تو ہے ایک تو بندہ مومن کی انفرادی زندگی کے اندر، لیکن اس سے آپ کی معاشرے کی بھی تعمیر ہوگی. اگر آپ کے معاشرے کی تعمیر کے لیے یہ بنیادی ستون ہے. جب آپ مسجد میں آتے ہو اور ایک دوسرے سے کھڑے ہوتے ہو، ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہو،
تو اس کے اندر جو سوشل ان ایکویلٹی ہے، دیکھیں دنیا میں نا بہت سارے لوگ آئے ہیں جنہوں نے یہ چیز کہی ہے کہ معاشرے میں، سوسائٹی میں ایکویلٹی ہونی چاہیے، بھائی مساوات ہونی چاہیے، سب برابر ہے، لیکن اس کو عملی طور پہ کیسے کرنا کسی نے دکھایا نہیں۔ ایک میں اس کا نام نہیں لوں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کرٹیک تھے، کرٹیک بولیں گے کہ ان کے خلاف کافی لکھا ہے انہوں نے، لیکن جب انہوں نے اپنے بک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لکھا ہے، اس کے اینڈ میں مینشن کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی دنیا میں نا بہت سارے ایسے لوگ آئے ہیں جنہوں نے یہ چیز کہی کہ لوگ برابر کیسے ہو، مساوات کیسے ہو، یا اچھی باتیں بہت سارے لوگوں نے کہی کہ بھائی سچ مت بولو، سچ بولو جھوٹ مت بولو، بڑوں کی عزت، یہ جو بھی اچھی اخلاقیات ہیں، بہت سارے لوگ آئے ہیں، اور خصوصاً اس چیز کو کہ سوشل ایکویلٹی ہو، اکنامک ایکویلٹی ہو، ان چیزوں کے نا بہت سارے، اور یہ ہمیں دروس اور یہ ہمیں ملتے ہیں، یہ وہ مینشن کرتے ہیں اسپیچز میں ان دی سرمنز آف جیسس، وہ مینشن کرتے ہیں، اس کو عیسائی ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ دنیا میں اگر کوئی ایسا شخص ہے نا جنہوں نے ان اصولوں کے اوپر ایک معاشرے کی تعمیر کی، وہ صرف اور صرف ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالانکہ یہ میں ایگزامپل دے رہا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف ہے، لیکن وہ بھی اس چیز کو قبول کرنے میں وہ شکشا نہیں، اسے مینشن کر دیا کہ انہوں نے کیسے کر دیا۔ اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت پڑھیں گے، اس میں آپ کو یہ چیز دکھے گی کہ جب ہجرت ہوئی تو پہلے 18 مہینے یعنی کہ 1.5 سال کے اندر 3 چیزیں انہوں نے سب سے پہلے کی مدینہ کے اندر۔ اس میں سے ایک چیز یہ تھی کہ ایک میثاق مدینہ، یہ سیرت ہمیں پتہ چلتا ہے سیرت کی کتابوں سے، میثاق مدینہ، کہ اگر ہمارے مدینہ کے اوپر، پہلا نام یثرب تھا، اگر اس کے اوپر باہر سے کوئی طاقت حملہ ور آتی ہے تو مسلمان اور غیر مسلمان جس میں سے یہودی تھے مل کے ڈیفینڈ کریں گے مدینہ کا، یہ پہلا تھا۔ دوسرا اصول اس میں، دوسرا پوائنٹ اس میں مینشن یہ تھا، دوسرا کام انہوں نے یہ کیا پہلے 18 مہینوں میں، وہ یہ تھا کہ جو انصار اور مہاجر تھے ان کو بھائی بھائی کر دیا۔ اور تیسرا جو چیز پہلے 1.5 سال میں کر دیا انہوں نے، وہ یہ تھا کہ مسجد نبوی کی تعمیر۔ مسجد نبوی صرف یہ نہیں تھی آپ نماز پڑھنے اور چلے جاؤ اس کے بعد نہیں، مسجد نبوی جو تھی اس کا بنیادی کریکٹر اور یہ تھا کہ وہاں پہ لوگوں کے مسائل بھی حل ہوتے تھے۔ وہ ایک جس طریقے سے، حالانکہ میں ٹرم یوز نہیں کرنا چاہتا بٹ میرے پاس کوئی الفاظ ہے نہیں، وہ ایک سوشل کلب ٹائپ کا تھا کہ لوگ آتے تھے، بچے آتے تھے، علم سیکھتے تھے، وہاں پہ تعمیل یہ درس کا ہے نا۔ قرآن کے اندر بھی سورہ توبہ کے اندر بھی یہ چیز میں جرا انما یأمر مساجد، مساجد بنانے والے وہ ہے جو اللہ پر اقرب پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہاں پہ ورڈ مینشن ہوا یأمر، تعمیر، وہاں پہ بنا نہیں ہے، بنا یبنی کہتے ہیں کنسٹرکٹ کرنے کو، جیسے ہم نے یہ جو برکس اور موٹر کا، سیمنٹ سبسٹنس کا وہ ہے، پھر بنا یبنی ورڈ نہیں ہے، تعمیر ہے۔ تعمیر کے اندر یہ ہے کہ اس کے اندر صرف تعمیر اب کنسٹرکٹ نہیں کر رہے ہو، اس کے اندر تعلیم ہو، اس کے اندر سوشل، معاشرے کے اندر مسائل ڈسکس ہو۔ تو یہ ایک مضمون یہ جو قرآن کے اندر تعمیر سیرت کا پروگرام ہے، بندہ مومن کی انفرادی لیول پہ بھی اور معاشرے کی بھی لیول پہ بھی، دونوں کے دونوں نماز کے اندر آتے ہیں، ان کے ڈیولپمنٹ کے اندر۔ تو یہ پہلا مس، یعنی کہ پہلا بھی اور آخری مس، تو 1 and 7 ہو گئے۔ اس کے بعد جو دوسری چیز مینشن ہوئی ہے تعمیر سیرت کے کردار کے اندر، تعمیر سیرت کے پروگرام کے اندر قرآن میں نیکسٹ ہے، وہ ہے والذین هم عن اللغو معرضون۔ لغو کس کو کہتے ہیں؟ لغو کہتے ہیں ہر اس چیز کو جس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ کوئی بندہ جیسے دکان پہ بیٹھا ہے تو کچھ کام کر رہا ہے نا، کوئی بیٹھا ہے، کسٹمر آئے گا، وہ تو کوئی کام ہے، وہ لغو نہیں ہے۔ کوئی بندہ مثال کے طور پہ اسپورٹس کھیل رہا ہے، فٹ بال کھیل، تو کام کر رہا ہے کوئی، تو لغو کہہ رہا ہے جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، لا یعنی چیز، بس فضول بیٹھا ہے انسان۔ اور یہ بھی عجیب و غریب چیز ہے کہ ہم کہتے ہیں بھائی تمہارے پاس، تم اپنے ٹائم پاس میں کیا کرتے ہو؟ ٹائم پاس، بندے مومن کے لیے ٹائم ویسٹ کرنے کے لیے بھی ٹائم ہے۔ آپ کی جو سب سے امپورٹنٹ، سب سے ضروری پونجی جو بس آپ کے پاس ہے وہ آپ کا وقت ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، آپ کے پاس جو سب سے چیز ہے نا، سب سے امپورٹنٹ، بس ایک ہی پونجی ہے، اگر ہم نا اس کو ایک ہی یہ مینشن کر دیں، ایک چیز جو آپ کے پاس ہے وہ آپ کا وقت ہے۔ جو بندے مومن ہوگا نا، بندے مومن کی سیرت و کردار کا جو دوسرا وصف ہوگا وہ اپنا ٹائم ویسٹ فضولیات میں نہیں کرے گا۔ والذین هم عن اللغو معرضون، لغو چیزوں سے وہ اپنا منہ پھیر دے گا۔ لغو چیزوں میں ہر کوئی چیز، اپنے اس کو خود ہی سمجھیے کون کون سی چیز لغو ہے آپ کی لائف کے اندر، کون کون سی چیز دن میں لغویات، بس ریلز دیکھ رہے ہیں صبح سے لے کے شام تک، اور ریلز کا کتنا نیگیٹو اثر ہمارے مائنڈ سیٹ پہ ہوتا ہے آپ کو شاید اس کا اندازہ نہیں ہوگا۔ اس کے اندر یہ ایسی بات ہے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی ایک ٹھنڈا جوس کا گلاس رکھے اور اس کے بعد لسی رکھے، اس کے بعد لیمن واٹر رکھے، اس کے بعد کولڈ ڈرنک رکھے، اس کے بعد چائے رکھے، اس کے بعد کافی رکھے، اور کہ ایک ساتھ ایک ایک کر کے پہلے اس کو پیو، اس کو پیو، اب پیو گے؟ اب نہیں پئیں گے، کیونکہ آپ کے صحت کے اوپر اس کا نیگیٹو اثر آئے گا۔ آپ کو پتا ہے کہ میرا ہاضمہ خراب ہوگا، کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہاں پہ آپ نے کولڈ کافی پی، اس کے بعد ہاٹ ٹی، اس کے بعد آپ نے جوس پیا، اس کے بعد یہ تو آپ کے خراب ہی ہو جائے گا نا اندر کا سسٹم۔ ایگزیکٹلی ایسا ہی اثر ریلز کا آپ کے نفسیات کے اوپر، آپ کو اس کا اندازہ ہے نہیں۔
اور جو ایک جاک اولول نے بھی یہ چیز مینشن کی ہے اپنی بک کے اندر، اس نے کہا ہے کہ اگر کنٹینیو ایسا رہا نا کہ نئی چیزیں آ گئی تو ایک ٹائم آئے گا آگے کہ ٹرانس ہیومن آئے گا، انسان رہے گا ہی نہیں، وہ کچھ اور بن جائے گا. حالانکہ اس ایگزامپل دوسری چیز کی کنیکٹ کر رہا ہوں کہ انسان پھر انسان نہیں رہے گا جہاں پہ انسان آپس میں بات چیت کرے، اور تو بس کنیکشن اسکرین کے ساتھ ہی. اور ہمارے جو نوجوان بھی ہیں ان کا بھی کنیکشن اب کتابوں کے ساتھ نہیں رہا، ان کا کام یہ تھا کہ ہماری رہنمائی کریں. ماڈرن چیلنجز جو آ رہے ہیں ہمارے معاشرے کو، جہاں سے بھی آ رہے ہیں، جس رخ پہ ہماری زندگی چل رہی ہے، ہمارا معاشرہ چل رہا ہے، ان کا کام یہ تھا بکس پڑھے، ٹیکسٹ کے ساتھ ہمارا کنیکشن ہی کنیکٹ ہو گیا. اب اسکرین نے سب کو انگیج کر دیا، اب سارا کنیکشن اسکرین کے ساتھ ہے. حالانکہ اگر اس کے اوپر ایک الگ ٹاپک رہ سکتا ہے کہ اسکرین کے ساتھ انسان کا تعلق کیسے ہوگا اور کتاب کے ساتھ تعلق کیسے ہوگا. کتاب کے ساتھ تعلق ایکٹیو ہوتا ہے اور اسکرین کے ساتھ تعلق پیسو ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی آسمان پہ کوئی مناظر نہیں دکھایا نا، صبح اٹھتے تھے بھائی دیکھو جنت اور جہنم. اللہ تعالیٰ بھی ٹیکسٹ اور آڈیو میں قرآن کو بھیجا ہے، تو اس کو پڑھنا ہے اور اس کو کنٹینیو ریپیٹ کرنا ہے. اور بکس کو بھی، اس کے علاوہ بھی جو بک ہے، ہسٹری کی بکس ہے، سائنس ہے، فلسفی ہے، ان کو پڑھنا ہے تاکہ دماغ ہمارا اوپن اپ ہو، تاکہ قرآن اس میں سما جائے. اب ایک بندہ قرآن تو سمندر ہے نا، سمندر سے بھی ایک انلمیٹڈ سمندر ہے. اب ایسے سمجھے کہ کوئی بندہ سمندر کے سامنے کھڑا ہے، ایک چھوٹا سا جگ لے کے، وہ اس جگ میں اتنا ہی لے سکتا ہے جتنا اس کے پاس کیپیسٹی ہے. پورا سمندر تو نہیں لے سکتا نا. ہم کہتے ہیں بھائی ہمارے پاس قرآن ہے، اسے ہم مستفید ہو، اسے فائدہ حاصل کریں. لیکن یہ چیز آپ یاد رکھیں، جتنی ہمارے پاس کیپیسٹی ہے اس سے زیادہ ہم فائدہ حاصل نہیں کر سکتے. ایک بندہ بڑا سا پارٹی ٹینک لے کے کھڑا ہے تو اتنا ہی وہ حاصل کرے گا نا، اتنا ہی حاصل کر سکتا ہے وہ قرآن سے. تو ہم اپنی کیپیسٹی بڑھائیں کیسے؟ علوم پڑھے، لنگوسٹکس پڑھے، میتھ، باقی چیزیں جو بھی، تاکہ مائنڈ اوپن اپ اور قرآن اس میں سما دو آپ. تو قرآن کے اندر تو یہ لغویات، فضول چیزوں میں اپنا ٹائم ویسٹ کرنا، جس کو ہم کہتے ہیں نا آج کل ماڈرن ڈے انفلوئنسر ہمارے کون بن گئے، بس رونالڈو ناچنے والی کوئی چیز، یہ ہمارے انفلوئنسر بن گئے. لیکن جو حقیقی طور پہ جو اس دنیا کو چلاتے ہیں نا، ان کو پتا ہے کہ حقیقی انفلوئنسر کون ہے. وہ یہ لوگ نہیں ہیں، وہ دوسرے لوگ ہیں جو اس دنیا کو چلاتے ہیں. لیکن یہ جو وزڈم تھی وہ حقیقت میں ہمارے پاس تھی. قرآن کے اندر وزڈم تھی، قرآن کے اندر حکمت تھی، ہمیں رہنمائی کرنی تھی ان کی. لیکن مسئلہ ہم ریلز کے ساتھ لگے ہیں، مست ہے اسی چیز کے اندر، اور کوئی فکر نہیں ہے ہماری، نہ خود کی اور نہ ہی اپنے معاشرے کی. یعنی کہ دوسرا وصف جو ان کے اندر ہوگا وہ یہ ہوگا کہ وہ لغویات سے دور رہیں گے، لغویات کے اندر نہیں پڑیں گے، اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کریں گے. اور اس پر ایک اور چیز بھی سمجھ گئے، جس انسان کو یہ یقین ہے نا کہ آخرت کی زندگی ہے اور آخرت کی زندگی لامحدود ہے. ہم کہتے ہیں کہ آخرت کی زندگی جو ہے، یہ دنیا کی زندگی، ہم کہتے ہیں کہ دنیا کی زندگی جو ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ایک حساب سے تو نہیں ہے، مکھی کے پر، جیسے حدیث کے اندر آتا ہے، مکھی کے پر جتنی بھی ویلیو نہیں ہے، یہ تو ہے. لیکن جو آخرت کی زندگی ہے اس کی تو ویلیو ہے نا. اور اگر یہ چیز ہے کہ آخرت کی زندگی کا پورا دار و مدار اس دنیا کے اوپر ہے، تو اس حساب سے تو پھر دنیا کا، اس زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. اگر آخرت کی زندگی لامحدود ہے اور اس دنیا کی زندگی محدود ہے، اس محدود زندگی میں جو کام کریں گے اس کے نتائج وہاں پہ نکلے ہیں تو بہت ہی ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. ایک ایک لمحہ جو ہے یہ لمیٹڈ ہے، فائنائٹ ہے، اور اس کا نتیجہ انفائنائٹ نکلے گا. ایک ایک منٹ کا، ایک ایک منٹ اپنے جو مسجد کے اندر گزارنا، آپ کبھی سوچ سکتے ہیں مسجد کے اندر مجھے ملے گا کیا؟ مثال کے طور کم سے کم کچھ نہیں تو کم سے کم آپ کی آنکھ تو بری چیز نہیں دیکھے گی نا. جب آپ اچھے کاموں میں لگ جاؤ گے اس کے نتائج جو ہے وہ لامحدود نکلیں گے اس دنیا کے اندر. جس انسان کے اندر یہ ایمان ہونا کہ موت زندگی کا خاتمہ نہیں ہے، موت کے بعد حقیقی زندگی ہے، اس کے اندر وہ اس کی سب سے بڑی پونجی ٹائم ہے. وہ اپنے ٹائم کو کوئی ویسٹ کرے گا ہی نہیں فالتو چیزوں کے اندر. ایک ایک لمحہ. اور پھر اعمال جو ہے، جو عمل کرے گا انسان، ان کے تو نتائج نکلیں گے انشاءاللہ. اور ہر کسی عمل کے بنا ایک عربک کے اندر ایک بک ہے، 7 والیومز کی ہے، وہ فقہ القلوب. تو فقہ القلوب کے اندر ایک چیپٹر ہے قوت عمل صالحات. عمل صالحات جو ہے، ڈفرنٹ عمل صالحات جو ہے، ڈفرنٹ اعمال کی بھی ڈفرنٹ قوت ہے. یعنی کہ جس طریقے سے جیسے لوہا ہے اور کاٹن ہے، دونوں مٹیریل نا، لیکن لوہے کے اندر جو اسٹرینتھ ہے وہ کاٹن سے زیادہ ہے. جس طریقے سے منرلز، معدنیات ہے، جو بھی ہم چیزیں دیکھتے ہیں ان کی اسٹرینتھ ایک جیسی نہیں ہے نا، مختلف اسٹرینتھس کی چیزیں ہیں نا جو ان کو ہم دیکھتے ہیں. جیسے برک ہے، اس کے اندر ڈفرنٹ قوت ہے، اسٹون کے اندر ڈفرنٹ ہے، اسٹیل کے اندر ڈفرنٹ ہے. وہاں پہ مینشن ہے کہ جو ہم عمل کرتے ہیں نا ان کے اندر بھی ڈفرنٹ قوتیں. یعنی کہ ہر کسی کوئی عمل ایسی ہوگی جس کے اندر زیادہ قوت ہوگی. حالانکہ حقیقی قوت تو اللہ سبحانہ وتعالی لا حول ولا قوت الا باللہ. تو بہرحال وہ ہمارا ٹاپک آج کا نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جو بندہ مومن ہوگا، جس کو یہ ایمان ہے کہ آخرت کی زندگی ہے اور آخرت کی زندگی کا دار و مدار
اس دنیا کی زندگی اوپر ہے، وہ اپنا ٹائم کبھی ویسٹ نہیں کریں گے. یعنی کہ والذین هم عن اللغو معرضون کا میننگ دوسرے الفاظوں میں دیکھے یا دوسرے طریقے سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، وہ یہی ہے کہ ایمان بالآخرت تو ہے، اور ایمان بالآخرت اس کے اندر سارا کا سارا دار و مدار اس دنیا کی زندگی کے اوپر ہے. تو پہلا وصف کیا تھا؟ نمازوں کی پابندی، اور وہ بھی خشوع اور خضوع نمازوں کے اندر ہو، انسان کھڑا ہو. اگر ٹائم ملا تو میں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ نماز کے اندر اٹینشن اور فوکس حاصل کریں، خصوصاً اس دنیا کے اندر، اس دنیا میں جہاں پہ ڈسٹریکشن ہر جگہ ہے، ڈسٹریکشن سے بھری پڑی ہے چیز دنیا. تو پہلا وصف نماز کے اندر خشوع، نماز کے اندر محافظت. دوسرا ان اللغو معرضون، کہ وہ جو ہے لغو باتوں سے لغو باتوں میں پڑھیں گے نہیں، فالتو چیزوں میں اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کریں گے، اور یہ کہ ان سے معرض ہوں گے، ان سے دور ہٹیں گے. اور تیسرا وصف جو اس کے اندر مینشن ہے والذین هم والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم فی زکات فاعلون، کہ تزکیہ. حالانکہ زکات کا ٹرم جب ہم سنتے ہیں نا، ہمارے مائنڈ میں سیدھا زکات، جس کو ہم سمجھتے ہیں زکات کے ادا کرنا زکات کا، لیکن قرآن کا جو اصطلاح جو قرآن کے اندر مینشن ہوا ہے نا، جہاں پر بھی زکات کا لفظ استعمال ہوا ہے وہاں پہ ٹرم آئی ہے، لفظ ہے ایتاء الزکات، آتو زکات یا ایتاء زکات. لیکن یہاں پہ ایتاء زکات نہیں آیا، زکات فاعلون والذین هم زکات فاعلون، زکات کے عمل پر کاربند ہوتے ہیں. یعنی کہ یہاں پہ جو زکات پے کرنا ہے نا، فائنانسز کو ریلیٹڈ، وہ اس کا ایک محدود پورشن ہے. یعنی کہ یہاں پہ ایک براڈر ٹرم کی بات ہوئی ہے، یعنی کہ ان کی زندگی کے اندر تزکیہ ہمیشہ رہے گا. تزکیہ کون سی چیز، تزکیہ کہتے ہیں کس کو، کون سی چیز ہے جو انسان کی شخصیت جو پروان چڑھ رہی ہے، جیسے بگننگ میں بتایا میں نے کہ وہ روح ہے انسان کی، جو حقیقی روح ہے وہ ڈومیننٹ ہو اسے جسم کے اوپر، کہ حقیقی شخصیت اگر پروان چڑھ رہی ہے، کون سی چیزیں ایسی ہے جو اس کی پرسنالٹی کو اور اس کی شخصیت کو نیچے کر رہی ہے، وہ اس کی جبلت ہے، جو اس کی اینیمل انسٹنکٹس انسان کے اندر ہے نا، تو ان کو قابو کرنا. تزکیہ اسی کو کہتے بھی ہے نا. تزکیہ یہ ہے، مثال کے طور پہ اس کو اگر ہم مختصر طریقے سے سمجھے، ایک مالی ہے، اس نے ایک بگیچے میں ایک پودا بویا وہاں پہ، اور ایک دن وہ اس نے اس پودے کے ارد گرد دیکھا کچھ ایسا گھاس پھوس اگا ہے جو اس نے نہیں لگایا، اور یہ گھاس پھوس جو ہے وہ اس کی توانائی چھین رہا ہے سوئل سے، اور جو ہم پانی اس پودے کو دے رہے ہیں وہ بھی چھین رہا ہے. تو وہ کیا کر رہا ہے، ان گھاس پھوس کو نکال رہا ہے تاکہ جو یہ پودا ہے نا، اس کی نشو و نما میں کوئی رکاوٹ نہ ہے. تو انسان بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لگایا ہوا ایک پودا ہے، تو اللہ بھی چاہتا ہے کہ انسان کی شخصیت پروان چڑھے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی زندگی میں، انسان کی ارد گرد آ گئی، ماحولیات کے اثرات ہو گئے، تو ان کو نکالنا، اپنی زندگی سے الگ کرنا، یہ جس طریقے سے گھاس پھوس کو نکالنا تزکیہ اس عمل کو کہتے ہیں. لغوی میننگ وہی آئے گا، اور پھر اصطلاحی میننگ کہ انسان کی شخصیت کے اندر وہ تزکیہ آ جائے. ٹھیک ہے، تو یہ یعنی کہ وہ تزکیہ کے عمل پہ کاربند رہتے ہیں، یعنی کہ ہمیشہ پیوریفائی کرتے ہیں، صرف اپنے جسم کو ہی نہیں، اپنے افکار کو بھی، اپنے تھاٹس کو، ہر کسی چیز کو وہ چوکن رہتے ہیں کہ کس طریقے سے میں تزکیہ کروں، پیوریفائی کروں. یہ ایک نیکسٹ ان کا آ گیا. اس کے بعد مینشن ہوا یہاں پہ والذین هم لفروجهم حافظون، جو اپنی شرموں کی حفاظت کرتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر ان چیزوں کو ایکسپلین کرنے میں اللہ نے شرم نہیں کی تو ہمیں بھی نہیں کرنی چاہیے. جو چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مینشن کی ہے نا قرآن کے اندر، ان کو کھول کے لوگوں کے سامنے بتا دینا چاہیے. انسان کے اندر جو ایک پوٹنٹ فورس ہے نا، وہ اس کا جنسی جذبہ ہے، اس کو ہمیں سپریس کرنے کا نہیں مینشن کر دیا گیا. جیسے اس کے بھی دو ایکسٹریمز آ گیا. ایک ایکسٹریم آ گیا کہ اگر ہم اپنے جنسی جذبے کو سپریس کریں گے نا، تو شاید ہو کہ ہماری شخصیت پروان چڑھے اور یہ اللہ تعالیٰ تک قربت حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہو. جیسے ہوا ہے نا بہت سارے مذاہب کے اندر موناسٹسزم کہتے ہیں رہبانیت اختیار کرنا، بھائی کٹ آف ہو جاؤ. اس کو ہمارے دین نے کوئی ترجیح نہیں دی، اور حالانکہ کنڈم کیا ہے جنسی جذبے کو، کہا ہی چینلائز کرنے کو. اس کو یہ نہیں کہا کہ اس کو کچلنے کو نہیں کہا، نہ ہی یہ کہا کہ اس کو کھلی چھوٹ دے دی آزادی، جو LGBTQ یا کسی کے ساتھ بھی کسی بھی طریقے سے اپنے جنسی جذبے کو آپ فلفل کرو. قرآن ہے نا جو ہمیں راہ دکھاتا ہے، ڈائریکشن دکھاتا ہے. قرآن نے ہمیں ڈائریکشن دکھا دی. یہ جو لوگ ہیں نا جن کو اپنی تعمیر شخصیت کرنی ہے، جو تعمیر شخصیت کا قرآن ایک پروگرام ہے، اس کے اندر یہ ایک بنیادی وصف یہ بھی ہے کہ ان کی جو جنسی جذبہ ہوگا وہ کنٹرول میں ہوگا، اور جنسی جذبے کی تسکین جائز طریقوں سے ہوگی، جو میں سے مینشن کر دی گئی. اور اس کے بعد جو نیکسٹ وصف فرما دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ، وہ ہے عہد اور امانت داری. حالانکہ ہم جب دیکھتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر، مسلمانوں کے اندر، اللہ ماشاء اللہ ایک کوئی انسان ہو جو امانت دار ہو، لیکن بحث مجموعی یہ چیزیں ہمارے معاشرے سے ہی غائب ہے. امانت داری، امانت
ورڈ کے اندر ہی امن ہے، جو اس کا بنیادی یہ ہے نا لیٹرز، حروف، امانت، وہی ایمان کا بھی ہے، امن، تینوں کے دونوں کے اندر امانت داری ہے، یعنی کہ امانت داری ان کے اندر ہے، اور عہد، جب بھی کسی سے عہد کرتے اس کو پورا کرتے، فلفل کرتے، والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، اس کو راعون، وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں، پاسداری کرتے ہیں، کہ اگر میں نے کسی سے کوئی وعدہ کیا میں کل کروں گا یہ چیز آپ کے لیے، یا پیسے لوٹاؤں گا، یا کسی نے ہمیں کوئی سیکرٹ بتایا، اپنا راز بتایا، اس کو بھی نہیں، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، سب کو بتا دیا، یہ چیز ان لوگوں کے اندر ہوگی جن کو اپنی تعمیری شخصیت، تعمیری سیرت کا قرآنک پروگرام کے اندر دیکھنا ہوگا۔ تو یعنی کہ پرومسز اور کانٹریکٹس، ابھی اس کو میں اور ایکسپلین کر دیتا لیکن ابھی ہمارے پاس اتنا ٹائم ہے نہیں، اور اس کے بعد لاسٹ میں مینشن کر دیا کہ اولئک هم الوارثون، کہ یہی لوگ ہیں جو وارث ہیں، جو حقیقی وارث یہ لوگ ہیں کس کے؟ جنت الفردوس کے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں تعمیر سیرت اور تعمیر کردار کا جو پروگرام قرآن نے دیا اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔